بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم داستان سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس فاتح عالم کو قسطوں میں پیش کر رہے ہیں۔ آج اس کی قسط نمبر 14 ہے، جس میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کا زلزلے میں فوت ہونے کا واقعہ پیش کریں گے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے اور اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج اس کا پہلا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ تہمت درازی کے اس واقعے کے بعد، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور سلطان نور الدین زنگی اس پر پہلے سے زیادہ مہربان نظر آنے لگے تھے۔ یہ ایک دنیاوی کلیہ ہے کہ جب کسی انسان کو عزت اور دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے قریبی دوست اور عزیزدار بھی دشمنوں یا حاسدوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غیروں کا تو ذکر ہی کیا، دربار سلطانی میں نوعمر یوسف صلاح الدین ایوبی کی غیر معمولی مقبولیت نے بعض ان عمرا کو بھی حسد میں مبتلا کر دیا تھا، جو بہت روشن خیال اور اعلیٰ ظرف تصور کیے جاتے تھے۔ معزول امیر ابن مرقوم ویسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اسے انتقام لینے کے لیے ان امیروں کو بھی برگنانا شروع کیا، جن سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ وہ دن دور نہیں جب ایک پست خاندان سے تعلق رکھنے والا کرد ہم اعلیٰ نسب عربوں پر حکومت کرے گا۔ امیر ابن مرقوم ایک خفیہ نشست میں یوسف صلاح الدین ایوبی کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے 3 بڑے امراء راشدین بن عبداللہ، امیر بن مروان اور فواد بن کعب موجود تھے۔ میں تو رائندہ درگاہ ہو چکا، مگر آپ حضرات کو سلطان عادل کی قربت حاصل ہے۔ امیر ابن مرقوم کے لہجے سے نجم الدین ایوب اور اس کے خاندان کے لیے شدت نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ سلطان عادل کو سمجھائے کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو پر زیادہ اعتبار نہ کرے۔ وہ اپنے عہدہ و منصب اور اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت بھی سلطان معظم کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ میں نے اس خاندان کو زور توڑنے کے لیے ایک کوشش کی تھی، مگر افسوس تقدیر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ امیر راشد بن عبداللہ، امیر بن مروان اور فواد بن کعب ان ابن مرقوم کی منطقی گفتگو سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آج میں سلطان نے عادل کی نظروں سے گر گیا ہوں، مگر پرانا خدمتگار ہوں، اس لیے حق نمک ادا کر رہا ہوں۔ امیر ابن مرقوم کے چہرے پر اداسی جھلکنے لگی اور وہ فطرہ کا ایک عجیب چال چل رہا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ بھی دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، صرف سلطان عادل ہی کے اقتدار کو خطرہ نہیں، تمہاری کرسیاں بھی آنے والے طوفان کی زد میں ہیں۔ تینوں عمرا ابن مرقوم کے فریب میں آ گئے تھے۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ امیر راشد بن عبداللہ نے ابن مرقوم سے پوچھا۔ ہم خود بھی اس خاندان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خیر ہیں۔ اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے۔ امیر ابن مرقوم نے بڑی یاری سے لب کشائی کی۔ سلطان عادل کو مشورہ دیں کہ بیک وقت 2 بھائیوں کے ہاتھ میں فوجوں کی کمان نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اسد الدین شیرکو کو سلاری کے عہدے سے ہٹا کر دوبارہ کی 4 دیواری تک محدود کر دیا جائے، تاکہ وہ سلطان عادل کی خدمت میں صرف سلام پیش کرتا رہے۔ اسد الدین شیرکو کو ہاتھ میں تلوار کا رہنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ کہہ کر امیر ابن مرقوم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور تینوں عمرا کے چہروں کا جائزہ لینے لگے۔ ابن مرقوم کے دلائل اور چرب زبانی نے اپنا کام کر دکھایا۔ سردار امیر بن مروان نے اس کی تائید کرتے ہوئے اسد الدین شیرکو کو بہت جنگجو انسان ہے، ہر وقت قہر و غضب کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ امیر ابن مرقوم نے لوہا گرم پا کر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ اسد الدین شیرکو کو جنگجو ہی نہیں، ایک نہایت شاطر انسان بھی ہے، اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے زیادہ خطرناک۔ اس سلاری کے منصب سے ہٹانے کے بعد کسی دوسرے موقع پر نجم الدین ایوب کے ہاتھ سے بھی تلوار لے کر اسے دربار میں بٹھا دیا جائے۔ اس طرح زنگی خاندان کا اقتدار بھی محفوظ ہو جائے گا اور آپ حضرات کی کرسیاں بھی۔ پھر تینوں عمرا ابن مرقوم سے وعدہ کر کے اٹھے کہ وہ قریب اس خاندان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ پھر وہ دن
امیر ابن مرحوم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پورے شام میں یوسف صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ امیر ابن مرحوم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں سنو، قدرت نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھوں معزول کرایا تھا، مگر حقیقی عادل تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش کی نہیں چلتی۔ اس نے میری ذلت اور رسوائی کا انتقام لے لیا اور نجم الدین ایوب کا بیٹا صلاح الدین ایوبی مر گیا۔ امیر ابن مرحوم کی وہ شان شیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا اور لوگ تہمت درازی کے واقعہ سے بے خبر تھے۔ انہیں پاک باز اور جوان سال یوسف کی ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا اور اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اور نجم الدین ایوب کے گھرانے پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یوسف صلاح الدین ایوبی ان سے اتنی جلد بچھڑ جائے گا۔ زبیدہ اپنے جانے والے بیٹے کو پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی توران شاہ اور ملک عادل روتے روتے نڈھال ہو گئے تھے۔ نجم الدین اور اسد الدین شیرکو کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی برسوں کے بیمار نظر آ رہے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جاں گداز منظر دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی۔ نہ اس کے سر پر کوئی چادر تھی اور نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پر کیا آفات پڑی ہے۔ وہ زاروں کو دار رو رہی تھی اور جانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگ تم نے میرے یوسف صلاح الدین ایوبی کو دیکھا ہے؟ وہ مجھ سے ملے بغیر کہاں چلا گیا؟ یہ لڑکی شاہریہ تھی جو یوسف صلاح الدین ایوبی کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی ہوئی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی۔ بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے انار ہوا چہرہ اور پڑی ہوئی سانسیں۔ نجم الدین ایوب اسے ایک نظر میں نہیں پہچان سکے۔ تم کون ہو بیٹی؟ نجم الدین ایوب نے چند لمحوں کے لیے اپنا غم بلا کر اسے پریشان لڑکی سے سوال کیا۔ بابا میں شاہریہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نجم الدین ایوب کی طرف بڑی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بابا، یوسف مجھ سے ملے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر شاہریہ نجم الدین ایوب کے سینے پر سر رکھ کر اور بے ہوش ہو گئی۔ اس المناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی نے یوسف صلاح الدین ایوبی کو اپنے معتمد غلام امین کے ساتھ ایک خفیہ سرکاری کام سے شہر ہما بھیجا تھا۔ پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک زلزلے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں میں ہما کی زمین زیر و زبر ہو گئی تھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو قریب کے شہر میں ٹھہرے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا۔ ایک رات میں پورا شہر کھنڈر بن گیا تھا۔ پھر برق رفتار شہر سواروں نے شام پہنچ کر سلطان عادل کو اطلاع دی کہ ہما میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے۔ ایک مکان بھی زلزلے سے محفوظ نہیں رہا، کیونکہ یوسف بھی ہما کے ایک مکان میں مقیم تھا، اس لیے اس کی موت کا یقین کر لیا گیا تھا۔ نجم الدین ایوب کا گھر ماتم کدہ بڑا ہوا تھا۔ شامی فوج کا سالار ہونے کے باعث بہت سے سپاہی اور درباری عمرہ مسلسل تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ غم گساروں میں وہ تینوں منافق امیر راشد بن عبداللہ، امیر بن مروان اور فواد بن کعب بھی تھے، جو امیر ابن مرحوم کے فریب میں آ گئے تھے اور در پردہ نجم الدین ایوب کو اس عہدے سے ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ ہم اس یوم مرگی پر یوسف کا ماتم کرتے ہیں، امیر راشد بن عبداللہ نے مصنوعی طور پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے فلک کا رفتار، یہ کہ ستم ہے کہ بوڑھے ماں باپ وقت کے تھپیڑوں کے کھانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں اور ان کے کڑیل جوانوں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر فواد بن کعب نے آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کی۔
अगरचे तन्हाई में रोते हुए नजमुद्दीन अय्यूब की आंखें सूज गई थी, लेकिन वो तज़ियत करने वालों के सामने गैर मामूली ज़ब्तो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। अमीर, आपके हमदर्दाना जज्बात का बेहद शुक्रिया, मगर एक मोमिन के लिए अंदाज़े गुफ्तगू जायज़ नहीं। बेशक यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी के गम में हमारे दिल और आंखें अखबार हैं, लेकिन हमें बहरहाल राजी और रजा रहना चाहिए। तीसरे अमीर बिन मरवान ने अपने जज्बात की तस्कीन के लिए अजीब अंदाज से नजमुद्दीन अय्यूब के दिल आज़ारी की। मुझे यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी की मौत से ज्यादा इस बात का गम है कि तुम्हारे बेटे की कब्र भी नहीं मिली, ना इसे गुस्ल दिया गया और ना इसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे। अमीर बिन मरवान की बात सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया, लेकिन वो मरवत में खामोश रहे। अमीर, ये तुम रस्म तज़ियत अदा कर रहे हो या मेरी मजबूरियों का मजाक उड़ा रहे हो? असदुद्दीन शेरको को अपने आप पर काबू न रख सका और इंतहाई तल्ख लहजे में अमीर बिन मरवान की इस दिलखराश गुफ्तगू का जवाब देते हुए बोला, मेरा ये मतलब नहीं था। अमीर बिन मरवान घबरा सा गया और इसके लहजे में हल्की सी लुगत आ गई थी। एक दिन सबको मर जाना है, लेकिन जाने वाले अपनी कोई निशानी तो छोड़ जाते हैं। अमीर बिन मरवान ने बात बढ़ाने की कोशिश की, मैं तो ये कहना चाहता था कि तुम इतने बड़े खंडर में अपने बेटे को कैसे तलाश करोगे, कहां इसकी तलाश करोगे? असदुद्दीन शेरको को मजीद जवाब देना चाहता था कि अचानक पूरी गली सरकारी नकीबों की आवाजों से गूंज उठी, सुल्तान आदल तशरीफ ला रहे हैं। नकीबों की आवाजों ने सूरत हाल को यकसर बदल डाला था। नजमुद्दीन अय्यूब और इसका छोटा भाई असदुद्दीन शेरको को तेजी के साथ दरवाजे पर पहुंचे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सरवारी अपने सिपाहियों के दरवाजे पर आकर रुक गई। वो बा इज्जत हुक्मरान नीचे उतरे। सुल्तान आदल के हमरा काजी इब्ने अरसून भी थे। देखने वालों ने देखा कि दोनों के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और काजी इब्ने अरसून नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरको से गले मिले। इसके बाद दोनों अंदरूने खाना चले गए। यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरा खिदमतगार या मुसाहिब खास नहीं था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने रस्म अतय्यत अता करते हुए कहा, वो मेरे छोटे भाई की तरह था और इससे मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन हक के ताला के मर्जी में पूरी कायनात मिलकर भी दखलंदाज नहीं कर सकती। ये कहते कहते सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखें भीग गईं और फजा पहले से भी ज्यादा सोगवार हो गई। वाली शाम की ये कैफियत देखकर तीनों अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला, फवाद बिन काब और अमीर बिन मरवान दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। अमीर इब्ने मरहूम ने तो इन्हें यह कहकर बरगलाया था कि नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरको दरबार सुल्तानी में बहुत ज्यादा रसाई हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज जब इन तीनों ने यूसुफ के लिए इंतहाई तहसीन अमीर कलमात सुने तो इन्हें अंदाजा हुआ कि मरने वाला अपने बाप और चाचा से भी आगे बढ़कर सुल्तान आदल के बहुत करीब पहुंच गया था, और यही वजह थी कि वो तीनों जुआन मर गए। यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी की मौत पर इंतहाई खुशी महसूस कर रहे थे। इनके ख्याल में कुदरत इन पर बहुत ज्यादा मेहरबान थी कि एक जहरीला कांटा खुद ब खुद इनके रास्ते से हट गया था। फिर काजी इब्ने अरसून ने नहायत तरीक़त लहजे में अपने शिगिर्द के लिए दुआ मग़फ़िरत की, यहाँ तक कि इस मजलिस में मौजूद तमाम लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। खुद सुल्तान नूरुद्दीन महबूब जंगी की आंखों से बहने वाले आंसू इनकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। तीनों हासद अमीरों ने भी सुल्तान आदल को खुश करने के लिए रोने की कोशिश की, मगर आंखों के गोशे तो इस वक्त भीगते हैं जब दिल पर चोट पड़ती है। और राशिद बिन अब्दुल्ला, फवाद बिन काब और अमीर बिन मरवान के सीनों में दिल की जगह पत्थर रखे हुए थे। फिर जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रुखसत होने लगे तो उन्होंने अपने सिपा सलार नजमुद्दीन अय्यूब को मुखातिब करते हुए कहा, अगरचे सरकारी करिंदों ने इतला दी है कि शहर हमा में सारे मकानात मदम हो गए हैं और वो दूर तक इंसानी जिंदगी के साथ नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मुझे यूं महसूस होता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सरगोशी में कोई मुझसे कह रहा हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी महफूज है। आमीन।
قاضی ابن رسول نے بآواز بلند کہا، آپ سلطان عادل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اور قاضی ابن رسول کی باتیں سن کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شورکو کی اس مردہ چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی تھی، مگر تینوں حاسد عمرہ دل میں ہنس رہے تھے کہ سلطان عادل یوسف کے باپ اور چچا کو جھوٹیاں تسلیاں دے رہے، ورنہ موت کی وعدے سے گم ہو جانے کے بعد کون واپس لوٹ کر آیا ہے۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی دوسرے حصے میں ہم پوری داستان کو مکمل کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔